فرام اسلام آباد، وہ کہتے ہیں جی کہ ویسے تو مودی جی جب اسٹیج پہ آ کے بولتے ہیں تو لگتا ہے ان جیسا دور اندیش سیاستدان ہی کوئی نہیں، مگر گزشتہ دن نریندر مودی کو اس وقت دنیا کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی جب ان کی شعلہ بیانی کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ جب وہ عوام سے خطاب کر رہے تھے تو اچانک بولتے بولتے رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹیلی پرنٹر سے دیکھ کے تقریر کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے تو ہمارے عمران خان یقینی طور پہ ایک قابل انسان ہیں جو ہر لیول پہ اچھی تقریر کر سکتے ہیں۔ سر آپ اس فرق کا تقابلی جائزہ آپ اس میں کیسے دیکھتے ہیں؟ شفیق اقبال صاحب ایک بات لائٹر وے میں کر رہا ہوں، عمران کا کمال یہ ہے کہ اس نے سیکھا ہے۔ میں اس کو تقریریں لکھ کے دیتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تلفظ یہ وہ سارا، تو آج مجھے خود خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ وہ جتنا کانفیڈنٹلی اور وہ کمیونیکیٹ، آج بھی ایک دو لفظ ہیں وہ اردو کے جو عمران خان صاحب کی زبان پہ نہیں ٹھیک سے چڑھتے، بٹ اینی وے ڈیفینیٹلی ہی ہیز بیکم اے ویری گڈ اسپیکر، اور وہ تو جانتے ہی نہیں تھے، اس کی وجہ ہے آکسفورڈ وغیرہ ایچ ایس این وغیرہ بیک گراؤنڈ اس طرح کا، تو مشکل ہے۔ آج تک دیکھیں آپ بھٹو صاحب بڑی دیر تک وہ عجیب و غریب قسم کی گلابی اردو بولا کرتے تھے بیکاز آف ہز بیک گراؤنڈ۔ اسی طرح بلاول آج تک اسی طرح وہ عجیب و غریب طرح کی گلابی اردو کو بھی بول رہے ہیں۔ شروع میں لیکن وہ بریلینٹ خاتون تھیں، انہوں نے سیکھ لیا بہت جلدی، لیکن شروع میں آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو نے ایک بار کہا تھا اذان بج رہا ہے، تو یہ خدا نہ خواستہ وہ بہت بڑی خاتون تھیں، لیکن یہ اس میں کوئی سوائے اس کے کہ زبان پہ ان کو دسترس نہیں تھی۔ تو ڈیفینیٹلی ہمارا عمران خان کا، مودی صاحب کا، خیر سوچ کے اعتبار سے مختلف لوگ ہیں، لیکن آپ اس خطے پہ اگر غور کرو، ہمارے سابق وزیر اعظم وہ پرچیوں پہ زندہ تھے، یعنی اندازہ لگاؤ ایک میزبان ملک کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے وہ بندہ پرچیاں دے گا، یہ انتہا۔ ٹیلی پرنٹر تو چلے پھر کچھ سمجھ میں آتی ہے، تو مودی صاحب ٹیلی پرنٹر کے مقرر ہیں، میاں صاحب جو ہیں وہ پرچی کے مقرر تھے۔ اسی لیے ملکوں کا حال بھی آپ دیکھیں اور ان کے آپس کے تعلقات بھی دیکھیں۔ اگر سپیریئر لیڈرشپ، یاد رکھیں لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ مار دھاڑ کا نام نہیں ہے، یہ تو بالکل جب ناگزیر ہو جائے تب ہوتا ہے۔ ادروائز جو جینوئنلی جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ مفاہمت، مصالحت کا رستہ دیکھتا ہے، اور اس کا فوکس ہوتا ہے اپنے عوام کی بھلائی کے لیے، اس کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کی اکنامک کنڈیشنز کو امپروو کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو تعلیم دینا، ان کی پرائیورٹیز اور طرح کی۔ یہ مودی صاحب تو ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، میں کیا کہوں، ہمارے تو کھاتے میں لکھا گیا نہیں، چونکہ میں تو کبھی بھارت کو میں نے نہ کبھی دشمن سمجھا ہے۔ یہ لیڈرشپ کے کمال ہیں، مجھے تو وہ اپنے ہی لگتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ میں نے تو کہا ہے کہ ہم ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں بھائی۔ ہوتا کیا ہے، ایک ہی درخت کی شاخوں میں سے بعض اوقات ایک کا رخ دائیں اور ایک کا بائیں ہوتا ہے، لیکن شاخ وہ ایک ہی درخت کی ہے۔ ہم جو ماشاءاللہ کروڑوں میں مسلمان ہیں، 22 24 25 پاکستان میں، انڈیا میں پلس مائنس اتنا ہی، بنگلہ دیش میں کم و بیش، تو یہ 60-65 کروڑ مسلمان، یہ گفٹ ہے ہندوستان کا، بھارت کا، جو بھی کہہ لو آپ، یہ اس کا گفٹ ہے۔ ادروائز اوریجن، عرب اوریجن کے کتنے لوگ ہیں یہاں، ایرانینز کتنے ہوں گے، یا سینٹرل ایشینز کتنے ہوں گے، افغان کتنے ہوں گے، باقی تو سب یہاں سے نا۔ سو میرے ذہن میں کبھی میں جذباتی طور پہ مجھے انڈیا کا بھوکا بچہ، اس کے ساتھ بھی اتنی ہی ہمدردی ہے۔ میں کئی دفعہ مثال دی ہے کہ خدا نہ خواستہ کو بچہ اگر کسی گاڑی کے نیچے، تو آپ اس کو بچانے سے پہلے پوچھو گے تمہارا مذہب کیا ہے؟ وہ انسان کا بچہ ہے، وہ بچہ ڈوب رہا ہو، آپ کو سوئمنگ آتی ہو، تو آپ اس سے انٹرویو کرو گے پہلے کہ تم کون ہو؟ نہیں،
ایسے نہیں. ان کو بہرحال یہ ٹیلی پرنٹر سے تقریریں پڑھتے رہیں، لیکن ان کو اپنی ترجیحات جو ہے ان کو بہتر سمجھنا چاہیے. دیکھیں انسانی تاریخ یہ کروڑوں سال پہ محیط ہے، کھربوں انسان آئے اور چلے گئے، لیکن فلاسفرز یہ کہتے ہیں کہ اگر چند نام بنی نوع انسان سے چند نام شروع کرتے ہیں ہم اپنے پروفٹ سے خاتم النبیین تک، اس کے بعد جو عظیم شخصیات ہیں روحانی شخصیات کے علاوہ، بڑے بڑے واریئرز کانکررز سے لے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ تک ایسے گئے جیسے کبھی آئے نہیں تھے. دنیا تب بھی چل رہی ہے. اب انہوں نے سورج چاند بنا لیا ہے، ان کے بغیر بن گیا سارا کچھ. مریخ پہ پہنچ گئے، ان کے بغیر ہی پہنچ گئے. چاند پہ پہنچ گئے، ان کے بغیر ہی پہنچ گئے. اب جو لیٹسٹ، میں تو افواہ ہی کہوں گا، اللہ بہتر جانے افواہ ہے کہ حقیقت ہے، کہ موت آپشنل ہونے جا رہی ہے. چند سال کی بات ہے، another 5, 10, 15, 20 years موت آپشنل ہو جائے گی. جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے نہیں مرنا وہ نہیں مرے گا. تو اس میں یہ ڈھولے شولے، یہ ہم جو ہے نا شخصیت پرست لوگ ہیں. آج بھی بھٹو صاحب اچھے ایک پولیٹیکل لیڈر تھے، اپنی اننگ کھیلی انہوں نے، ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، وہ آج تک موجود ہے، ایک ریالٹی ہے وہ. لیکن جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا. اور نہیں، دنیا کے چہرے تبدیل کرنے والے لوگوں کے بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ان کے ناموں سے واقف نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ڈھولا شولا بس، باقی ٹھیک ہے. یہ ہم چونکہ ڈھولا شولا ٹائپ سننے کے عادی ہیں، تو ہمیں ڈھولا سنا دیا گیا ہے. ہم کون سا ٹولا، کیسا ٹولا؟ کچھ بھی نہیں. کبھی جدے بھاگ گئے، کبھی لندن بھاگ گئے، کبھی چھانگا منگا کر لیا، کبھی میریٹ ہوٹل وہاں دکان لگا لی، کبھی سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑے، کبھی جسٹس قیوم کو انسٹرکشنز جاری کر دی. کیا ہے یہ ملک ہے؟ اس طرح نہیں چلا کرتے معاملات. اسی لیے ہم لوگ یہاں پہنچے ہوئے. یہ ڈھولوں شولوں سے اگر نکل آئے ہم کبھی، جس کی مجھے امید بہت کم ہے، چونکہ ہم ایک بہت ہی، میں کیا لفظ استعمال کروں، کس قسم کے لوگ ہیں، اور ہمیں سزا مل رہی ہے. میرے تو ایمان کا حصہ ہے. ہمیں بت پرستی سے روکا گیا، ہم نے شخصیت پرستی شروع کر دی. اور یاد رکھنا میرے بھائی، شخصیت پرستی بت پرستی سے کہیں زیادہ خوفناک. اس کی وجہ ہے جب آپ ایک بے جان چیز کو، لکڑی کا ہے بت، یہ مجسمے پڑے ہیں میرے پاس پہ، پلاسٹر آف پیرس کا ہے، وہ فائبر گلاس کا بنا ہوا ہے، لوہے کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پتھر کا ہے، کیا ہے؟ اس کی پوجا کرو گے تو اس کی تو حیثیت اور اوقات ہی کوئی نہیں ہے. لیٹے رہو سارا دن اس کے سامنے، دھڑے مار مار کے روتے رہو. وہ تو بیچارہ انسان کو جب آپ یہ ٹولے شولے کرتے ہو نا، پھر ٹولے پھٹ جاتے ہیں. انسان اپنی اوقات سے باہر. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں چلتے چلتے، وہ سن لیں آپ. نیپولین بوناپارٹ، ون آف دا گریٹسٹ کانکررز. وہ کانکررز نہیں، کانکررز میں شامل نہیں ہیں، وہ فلاسفر بھی تھا. ایک بات یاد رکھیں، ایک بار اس کے کسی جنرل نے کہا کہ اس کو جنرل یوں نہیں یوں کر لیں. اس نے کہا کیوں؟ تو جواب دیا اس جنرل نے، اس جونیئر نے نیپولین کو، کہ سر یہ ایونٹس کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، چل یوں کہہ لیں. تو آپ کو پتہ ہے نیپولین نے کیا کہا تھا؟ نیپولین نے کہا تھا آئی ایم دا ون جو کریٹ کرتا ہے حالات. پھر کیا ہوا؟ سینٹ ہیلینا میں جب نیپولین بے بسی کی موت مرا، تو ایک برٹش اور ایک ان کا ڈاکٹر تھا، پوسٹ مارٹم ہوا، لیور نکالا، جگر نیپولین کا. اور وہ فرینچ ڈاکٹر نے اس برٹش ڈاکٹر کو کہا
کہ یہ کرتی ہے سینٹ ہیلینا کی آب و ہوا انسانی جگر کے ساتھ، وہ گل سڑ چکا تھا. تو یہ انسانوں کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات. کدھر گئے تیمور شمود دنیا، چنگیز خان؟ اچھا بھائی تو کتنی دیر چنگیز خان، بعد میں کیا ہوا؟ اس لیے چھوڑیں یہ، بس اس بات کو یہیں تک رکھتے ہیں، کوئی ٹولا شولا نہیں ہوتا. فصلیں اور نسلیں وہ چاہے بادشاہوں کی ہوں، فصلیں کٹنے کے لیے ہوتی ہیں، نسلیں مرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں. زارز آف رشیا، کبھی کسی نے سوچا ان کی طاقت؟ اللہ معاف کرے جتنی بے بسی کی موت مارے گئے. فرینچ ریولوشن میں کیا ہوا؟ کہاں ہے خاندان مغلیہ؟ آج کو بندہ جب کہتا ہے نا میں مغل، تو لوگ دل میں ہنستے ہیں یہ لوہار ہوگا. ایسا ہی ہے. کہاں گئے وہ ایران کے صفویز؟ توبہ عروج کی. واٹ ہیپن ٹو آٹومنس؟ یہ ارطغرل وغیرہ، یہ عثمان غازی کدھر؟ میں جب ترکی گیا ہوں، میں نے اپنے انفلوئنشل دوستوں سے بات کی، یار اس خاندان کا کوئی تو بچا کچھ مجھے، کوئی شہزادہ، کوئی شہزادی، کوئی ان کا کوئی وارث. وہ بھلے جھونپڑی میں بیٹھا ہو، میں صرف دیکھنے میری ہائی کوئی اتنے بڑوں کے نام و نشان مٹ گئے. یہ میں آج کل میں نے 3-4 دن پہلے میں نے کالمز بھی لکھے ہیں جنگ اخبار میں. بیگمات کے آنسو، مغلوں کی شہزادیوں کو باورچیوں کے ساتھ شادیاں کرنی پڑیں. خواجہ حسن نظامی صاحب کی کتاب ہے اس زمانے کی، ایک کہانی کا عنوان ہے بھکاری شہزادہ. وہ بہادر شاہ ظفر کا بیٹا تھا. تو کسی نے کہا تو رات کو کیوں؟ وہ کہتا تھا اللہ تھوڑا آٹا دے یا دلوا دے، تو ہی دے گا تو ہی دلوائے گا. یہ اس کا نعرہ تھا، وہ رکتا نہیں تھا کہیں. تو بہت کم لوگ جانتے تھے کہ یہ کون. تو کسی نے کہا کہ تم دن کو، اس نے کہا دن کو نکلتے وقت شرم آتی ہے. یہ کیا ٹولے شولے، کچھ نہیں ہے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. کبھی خبریں پڑھتے ہو آپ ٹیپو سلطان کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا؟ میں پتہ نہیں کتنی بار سعودی عربیہ گیا ہوں. میں مکہ، مدینہ منورہ میں جو بڑی 50-60 سال سے جو پاکستانی رہ رہے تھے، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ یار پرانے خاندانوں میں سے کوئی ہو بھائی، بس میں اس بندے کی شکل میں وہ کوئی 1500 سال پرانی شکل تلاش کروں گا. یار یہ اچھا فلاں خاندان کو ایک ملا مجھے طویل ترین جد و جہد کے بعد. اس کا تعلق تھا بی بی حلیمہ، دائی حلیمہ کے خاندان سے. وہ بہت بڑے تھے، وہ یہ ایک ٹریول ایجنٹ سعودی عربیہ. وہ نام و نشان ہی کوئی. مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ یہاں تو اوریجنل جو جینون رہنے والے تھے اہل مدینہ اور اہل مکہ، ان کا تو نام و نشان نہیں، وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے. سو انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، کچھ بھی نہیں. ہم سب زمین کا اناج ہیں. ہماری ٹوٹل اوقات زمین کا اناج. ہم اناج کھاتے ہیں، زمین ہمیں کھا جاتی ہے. اوپر بھلے مقبرے بنائے رکھو، اس کی کوئی حیثیت نہیں.